میرے والد جی والد صاحب جرمنی میں. یہ میرے سے ان کا رابطہ وقتاً فوقتاً بس مجھے کوئی صلاح مشورہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں. غیر احترام کا اور ایک تعلق ہے. جرمنی ہم جب گئے تو ان سے ملاقاتیں بھی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز اے مسلم مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا بہت ضروری تھا، چونکہ مجھے اپنا عقیدہ بیان کرنا تھا اور اپنے ان بھائیوں کو بھی بتانا تھا جن کو ابھی تک میری طرح یہ معلوم نہیں تھا. چونکہ پہلے بھی میں اقرار الحسن کے حق میں نے ایک پوسٹ کی تھی اور ان دو پوسٹیں کی تھی، دونوں کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے اور صحابہ کرام سے محبت کو اپنا ایمان سمجھنے والے بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے اس ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیے اور ان لوگوں تک پہنچائیے جو ابھی تک اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. البتہ سوشل میڈیا کے اندر حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب کے بیچ میں ایک جھگڑا چل رہا ہے اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن سمجھ مجھے یہ نہیں آیا کہ اقرار الحسن صاحب کا بیک گراؤنڈ ہم نے چیک نہیں کیا. اور اس کے بعد ہم نے تحقیقات کی. تحقیقات کرنے سے پتہ چلا کہ اقرار الحسن صاحب صحابہ کے گستاخوں کا بیٹا ہے اور اقرار الحسن صاحب کا والد صاحب 2015 یا 14 میں پاکستان سے جرمنی فرار ہو گیا تھا اور ان کے والد کا نام ہے سید اسماعیل شاہ بخاری جو اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے. اور اقرار الحسن صاحب جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، مجھے پہلے دن سے یہ شک تھا کہ یہ بندہ شیعہ ہے. شیعہ ہونا کوئی دیکھیں، شیعہ پاکستان کے اندر بہت سارے ہیں. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے خبیث اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی منکر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بازی بھی کرتے ہیں اور ان پر بہتان بھی لگاتے ہیں. انہی لوگوں میں سے اقرار الحسن کا یہ والد سید اسماعیل شاہ بخاری ہے. آج اگر آپ جا کر یہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا. جرمنی کے اندر اقرار الحسن صاحب کو پہلے اس چیز کی وضاحت دینی چاہیے کہ آپ کا والد جرمنی میں کن لوگوں کے پناہ میں ہے اور آپ کا والد جرمنی میں کیا کام کرتا ہے. باقاعدہ ایک امام بگاڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کا والد لوگوں کو درس دیتا ہے اور کئی بار اس کی درس، چونکہ میں نے سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صراحتاً علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں. اور بہت ساری ایسی ویڈیوز ہے، ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن میں انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بازی کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن قرار دیا اور ان کو مسلمان تک نہیں سمجھتے ہیں. تو ایسے خبیث انسان کے پیچھے کھڑے ہونے سے پہلے 100 بار یہ سوچئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ حق خطیب سرکار ٹھیک ہے، حق خطیب سرکار کی بھی بہت ساری باتیں خراب ہے، لیکن یاد رکھیے گا، حق خطیب صاحب اگر لوگوں سے پیسے لوٹتا ہے، اگر لوگوں کو دم کرنے کا دھوکہ دیتا ہے، تو اقرار الحسن صاحب جو لوگ آپ کے پشت پناہی کرتے ہیں وہ لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں اور وہ لوگ صحابہ کرام کے دشمن ہیں. خبردار یاد رکھیے گا، آپ سے حق خطیب 100 درجے بہتر ہے اور آپ جیسی غلاظت والی انسان سے حق خطیب 1,00,000 درجہ بہتر ہے. آپ پہلے جا کر اپنے والد سے اس چیز کی تحقیقات کرائیے کہ اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان بازیاں کی ہے، جو زبان درازیاں کی ہے، اس کا کیا ہوگا. آپ پاکستان کے لوگوں کو ٹھیک تو بعد میں کیجئے، پہلے اپنے والد کو مسلمان کیجئے، پہلے اپنے والد کو ٹھیک کیجئے، اس کے بعد حق خطیب کو ٹھیک کیجئے. اب آپ جا کر ختم نبوت کے لیے ایک جماعت بنانے لگے ہیں. ختم نبوت پر جماعت بنانے سے پہلے جن راستوں سے ہم ختم نبوت تک پہنچتے ہیں، صحابہ کرام، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذرا یہ بھی تو آپ لوگوں کے سامنے لائے نا. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں؟ ان کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں؟ مجھے پہلے دن سے شک تھا آپ پر، لیکن جب ہم نے تحقیقات کی تو واقعی آپ وہیں سانپ کے وہ بچے نکلے، پیچھے جو سانپ بیٹھی بھی آپ کو پال رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی آپ جرمنی میں جا کر اپنے والد سے مل کے آئے ہو، وہیں والد آپ کو یہ مشورے دیتا ہے اور وہیں وہ لوگ، ان لوگوں نے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا کہ
پاکستان کے اندر مذہبی جو بھی شخص اوپر جائے گا آپ نے اس کے ٹانگے کھینچنا ہے. آپ کو اور کوئی نظر نہیں آیا؟ حق خطیب صاحب، ٹھیک ہے، حق خطیب صاحب کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے کہ دم ایسے نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو لوٹنا نہیں چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا اقرار الحسن صاحب، جو آپ غلاظت کر رہے ہیں، جو آپ کے والد غلاظت کر رہے ہیں، جو آپ کی خاندان غلاظت کر رہی ہے، اس سے یہ بہت کم ہے، آپ ان سے 1,00,000 بدتر ہو. اقرار الحسن صاحب اگلی ویڈیو میں پورے ثبوت کے ساتھ ہم آپ کو ننگا کریں گے کہ آپ کا والد کیا کہتا تھا اور آپ اپنے والد کے ساتھ کب ملے تھے. میں اپنے ان تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات ہے، اہل سنت والجماعت دیوبندی حضرات ہے اور اہل حدیث حضرات ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہر فرد اس ویڈیو کو شیئر کرے اور ان تمام لوگوں تک پہنچائے جو اقرار الحسن کے پیچھے کھڑے ہیں. خبردار، اقرار الحسن کا والد سید اسماعیل شاہ بخاری جرمنی کے اندر ایک شیعہ طبقے سے اس کا تعلق ہے اور ایسا غلیظ طبقے سے تعلق ہے جو صحابہ کرام کو تبرہ بازیاں کرتے ہیں، اور ہر جمعے کو اس کا والد ممبر پر بیٹھتا ہے اور صحابہ کرام کے تبرہ بازی کرتا ہے. سرچ کیجئے، دیکھیے آپ بھی ان لوگوں کی غلاظت کو. خبردار، ایسے لوگوں کو پہچانیے اور ان سے بائیکاٹ کیجئے. والسلام.